صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سنو، نادانو سمجھو اپنے ماں باپ کو۔ رسول اللہ فرمائے جب بیٹا 4 سال کا ہو جائے بستر الگ کر دو۔ بولے نہیں بولے؟ بولو جی، ہاتھ اٹھاؤ جی، کس کے ماں باپ بستر الگ کرے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی ماں نہیں کرتی بستر الگ، کوئی ماں نہیں کرتی۔ کیوں؟ ماں کو اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اپنے بازو لے کے سوتی ماں۔ بچے زیادہ ہو گئے تو ماں باپ بھی آ کے ہال میں بچوں کے ساتھ بستر الگ سو جاتے، اولاد کو الگ نہیں کرتے، الگ نہیں کرتے۔ بہت بڑا ہو گیا، 18 سال 17 سال 15 سال کا ہوگا تو جب اس کو جا رہے بابا وہاں سو بازو بولتے۔ ماں باپ الگ نہیں کرتے اولاد کو۔ جب الگ کرنے کا وقت آیا ماں باپ نہیں کرے، مگر آج جب ان کے ساتھ رہنے کا وقت آیا اولاد اپنے ماں باپ کو الگ کر دیتی ہے۔ بولے میاں تو 1 مہینہ رکھ لے، تو 1 مہینہ رکھ لے، تو ایک بانٹ لے رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ بانٹ لے رہے، بدبختے اپنے ماں باپ کو بانٹ لے رہے، 1 مہینہ تو رکھ۔ نہیں، ہرگز خدا کی قسم ایسا مت کرو میرے بھائی۔ پھر آپ بولے حضرت پھر کیسا خدمت کرنا، میری بیوی نہیں کرتی بول رہی، مت کرنے دو نالائق کو۔ آپ کرو ماں باپ کی خدمت، آپ خیال کرو اپنی ماں کا، آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ اپنی بوڑھی ماں کو، آپ اپنے ہاتھوں سے پانی نہلاؤ اپنے بوڑھے باپ کو، آپ خدمت کرو اپنی ماں کی، آپ خدمت کرو اپنے باپ کی، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ ان کے کپڑے استری کر کے ان کو پہناؤ، آپ ان کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کے دو۔ آپ کی اولاد آپ کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہی، چھوڑ دو ایسی نالائق اولاد سے، کوئی امید مت رکھو، مگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ ان کی خدمت کرو، آپ ان کے لیے جو ہے ضرورت کا لوٹا اٹھا کے رکھو، آپ ان کے ضرورت سے نکلنے کے بعد ان کے باتھ روم میں جا کے آپ بکیٹ بھر کے پانی ڈالو۔ یہی ادا ہے، خدا کی قسم تمہیں جنت میں لے جائے گی، تمہیں مغفرت کا سامان دلائے گی، تمہاری بخشش کا سامان جمع کرے گی، تمہارے لیے آخرت کی بہتری کا سبب بن جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی رات اپنے ماں باپ کی خبروں پہ جاؤ، جائیں گے انشاءاللہ، اپنے والدین کے قبور پہ جاؤ، جا کے ان کی خبروں پہ ان کے پیر پڑھو، پڑھو پیر پڑھو ماں باپ کے، ان کی خبروں پہ 35 کی طرف ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو چوم لو۔ یہ ہے ماں باپ کا پیر پڑھنا۔ یہ چور مولویوں کے باتیں نہ کو سنو، انہوں تمہارے کو دوزخ میں لے جانے کو تلے ہوا ہے، قبرستان کو جاؤ، قبرستان کو ہولا ہے نہیں، آپ جاؤ قبرستان۔ آج ماں باپ کی خبروں پہ جانے کی رات ہے، ماں باپ کی خبروں پہ جانے کی رات ہے۔ پیارے دوستو، آج اپنے ماں باپ کی مغفرت کو طلب کرنے کی رات ہے۔ ماں باپ ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دادا دادی کی خبر پہ جاؤ، نانا نانی کی خبر پہ جاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو، وہاں کھڑے ہو کے ان کے لیے یاسین شریف کی تلاوت کرو، سورہ مزمل کی تلاوت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس خبر پہ کھڑے ہو کر سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھ دیا جائے تا قیامت اس خبر پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، فرمائے اللہ اکبر۔ اتنی جامع تلاوت ہے سورہ مزمل کی۔ آج کی رات اپنے ماں باپ کی خبروں پہ جاؤ، اولاد ہونے کا حق ادا کرو۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے یہی حق نہیں کہ صرف دنیا میں ان کی خدمت کرے، اولاد کے لیے یہ بھی حق ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی خبروں کی زیارت کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، یہ اولاد کے لیے حق ہے۔ بعض روایات میں آیا کتنے دن میں 1 مرتبہ ماں باپ کی خبر پہ جانا، تو حکم ہوا کم سے کم 8 دن میں 1 مرتبہ ماں باپ کی خبر پہ جانا، کم سے کم 8 دن میں 1 مرتبہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ دیکھو ایک روایت میں یہاں تک آیا اگر کسی کا باپ کافر ہو تو ہمارے پاس کافر باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان ماں باپ تو دور کی بات ہے، کافر باپ کے ساتھ بھی بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کسی کا باپ کافر ہو
اگر بیٹا اپنے اس باپ کو اپنی کھال نکال کر جوتی بنا کر پہنا دے، اللہ اکبر، کافر باپ کو کھال نکال کر جوتی بنا کے پہنا دے، تب بھی وہ بیٹا اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا، جبکہ باپ کافر ہو تب بھی بیٹا اپنے باپ کے بیٹے ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سوچو کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے ہمارے ماں باپ کا، کیسے ہم ان کے حق ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے، یعنی کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے، آقا فرماتے ہیں اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے، یعنی کہ باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، چانس ہے، زندگی ہے، سانسیں ہیں، آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، بقید حیات ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو ناراض کر چکا ہے، اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی بدسلوکی کیا، تو وہ بیٹا آج کی رات میں اپنے باپ کے پیر پکڑ کے معافی چاہ لے۔ پوری دنیا کے پیراں پڑنے کو تلے ہوئے لوگ جا کے لیڈروں کے پیراں پڑھ رہے ہیں، لیڈروں کے پیراں پڑھ رہے ہیں، دنیا جا کے امیروں رئیسوں کے پیراں پڑھ رہی، مرشدوں کے پیراں پڑھ رہے ہیں، پیروں کے پیراں پڑھ رہے ہیں۔ جب پیر بھی آپ کے کوئی غیرچ ہے، مرشد صاحب بھی کسی اور کے آپ کے لیے غیرچ ہے، مولانا صاحب بھی آپ کے لیے غیرچ ہے، جب عالم کے پیر پڑھ سکتے ہیں، پیر صاحب کے پیر پڑھ سکتے ہیں، مرشد کے پیر پڑھ سکتے ہیں، لیڈروں کے پیروں پہ گر رہے ہیں، پیسے والوں کے پیراں پڑھ رہے ہیں، تو پھر جس نے آپ کو پیدا کیا اس باپ کے پیر پڑھنے میں کیا بری بات ہے؟ بولیے، اس باپ سے معافی مانگنے میں کیا بری بات ہے؟ جس ماں کا دودھ پیے خونوں میں اس کے دودھ خون بن کے، رگوں میں اس کا دودھ خون بن کے دوڑ رہا ہے، ویسی ماں کے پیر پڑنے میں کیا بری بات ہے؟ آپ بتائیے، کیا شرم کی بات ہے اس کے اندر؟ کیا اس کے اندر نعوذ باللہ شرک و بدعت حرام و ناجائز ہے؟ جس ماں سے اللہ نے پیدا کیا، جس کے پیٹ میں 9 مہینے اس نے اپنا جان سے زیادہ عزیز ٹکڑا سمجھ کر ہمیں سنبھال کے رکھا، ویسی ماں کے پیر پڑنا، اس کو اگر ہم نے تکلیف کسی وجہ سے دے دی ہے شیطان کے شر میں مبتلا ہو کے، تو آج کی رات ویسی ماں سے معافی مانگنے میں کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا بری بات ہے؟ کیا تکلیف کی بات ہے؟ خدا رائے میرے پیارو، اے نوجوانوں، میں جانتا ہوں زندگی کی بھاگ دوڑ میں تم بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہو، تم نہیں سمجھ رہے ہو اللہ کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے۔ تم بس اپنی انا میں، اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں بس میں ہوں، یہ انانیت، یہ شرارت میں شیطان نے تم کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ خدا را اپنے دلوں سے یہ انا کی یہ منحوسیت کو نکال دو، اپنے دلوں میں سے میں ہوں یہ نکال دو، یہ تمہیں غارت کر دے گی، برباد کر دے گی۔ یہ انانیت نکال دو، عاجزی کے پیکر بنو، انکساری کے پیکر بنو۔